السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات اور معزز خواتین و حضرات۔ ابھی چند روز پہلے کراچی میں بائیں بازو کی تحریک کے ایک اہم شخصیت بی ایم کٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بی ایم کٹی صاحب کوئی نمایاں شخصیت نہیں تھے، یوں کہیے کہ وہ پہلی صف کے سیاسی قائدین میں تو ان کا شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بائیں بازو کی تحریک کو منظم کیا اور پس پردہ رہ کر یا دوسری یا تیسری صف میں رہ کر اہم خدمات سر انجام دی۔ ان کی بہت ساری خدمات کا ذکر اس تحریر میں موجود ہے۔ خاکے کی شکل میں جو میں نے تحریر کی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں پڑھ کر، جنہیں جان کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے نظریے سے مخلص لوگ اور اخلاص رکھنے والے لوگ کیسی قربانیاں دیتے ہیں اور وہ کیسے شاندار لوگ ہوتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ بی ایم کٹی کے ذکر پر اول دل میں ایک گدگدی سی ہوتی ہے، اس کے بعد یادوں کی پٹاری کھل جاتی ہے۔ یہ زمانہ طالب علمی کی بات ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، یوسف مستی خان۔ یوسف مستی خان گورے چٹے، موٹے تازے اور تھوڑے سے پراسرار۔ بی ایم کٹی کا جب بھی ذکر ہوتا، نہ جانے کیوں ان کا سراپا نظر میں گھوم جاتا۔ برسوں بعد جب بی ایم کٹی کی تصویر دیکھی تو احساس ہوا کہ بعض انسانی ذہن بھی غضب کرتا ہے، کہیں کی چیز کہیں جا ملاتا ہے۔ کہاں یوسف مستی خان جیسا سرخ و سفید گبرو جوان، اور کہاں پختہ عمر کے سنجیدہ مگر سوکھے سڑے گہرے سانولے بلکہ کالے کلوٹے بی ایم کٹی۔ یہ بھی کیا اتفاق ہے کہ بی ایم کٹی کو جب میں تھوڑا بہت جاننے لگا تو ایک اور بے جوڑ خیال نے ذہن میں جگہ بنائی۔ میاں طفیل محمد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کپول تھلا یعنی مشرقی پنجاب، جس کا تعلق بھارت سے ہے، کہ وہ کپور تھلا سے مکلاوا لینے کے لیے نکلے، لیکن پہنچ گئے جماعت اسلامی کے تاسیسی اجتماع میں۔ پھر وہ اس جماعت کے کچھ ایسے ہوئے کہ مثال نہیں ملتی۔ بی ایم کٹی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ کیرالہ کی مٹی سے تھے، گھومنے پھرنے کے لیے پاکستان آئے، گھومے پھرے، بائیں بازو کی تحریک کا جائزہ لیا اور پھر یہیں کے ہو رہے، ایسے کہ اس سرزمین سے ان کی جدائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میاں طفیل محمد ایک جدید تعلیم یافتہ قانون دان تھے، جن کا رہن سہن اور حلیہ مولانا مودودی کے پیروکاروں سے زیادہ علی گڑھ کے جدیدیت پسندوں جیسا تھا۔ سوٹ بوٹ اور نکٹائی پسند کرتے، ہر صبح اٹھ کر شیو بناتے اور عدالت میں جا کر انگریزی میں قانون کی تشریح کرتے، لیکن چونکہ دل میں کسی اور خیال کی جاگ لگی ہوئی تھی، اس لیے اور کچھ نہ سوچا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر برِ صغیر کے کرشماتی خطیب مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری کے آستانے پر جا پہنچے۔ شاہ جی نے ان سے کہا کہ تمہارے مرض کا علاج میرے نہیں، مودودی کے پاس ہے۔ میاں طفیل محمد وہاں سے پلٹے تو مولانا مودودی کے ڈیرے پر پناہ لی، پھر وہیں کے ہو رہے۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ مولانا مودودی اگر اس جماعت کے بانی تھے تو میاں طفیل ان کے دست و بازو اور معمار۔ میر غوث بخش ڈیزنجو اور بی ایم کٹی کا تعلق بھی کچھ ایسا ہی تھا۔
پاکستان میں بائیں بازو کی تحریک کا المیہ یہ رہا ہے کہ وہ بہت جلد اپنی اصل یعنی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان سے کٹ گئی۔ مطلب یہ کہ کچھ داخلی بہت سے بیرونی عوامل اور سب سے بڑھ کر اپنی ہی پینت میں معاشرے میں خود کو بیگانہ بنا لینے کی روش نے اس کا کردار محدود کر دیا۔ ایسی کیفیت میں بی ایم کٹی جیسے لوگ کیا کرتے؟ وہ اپنے عہد کے آدرشی بزرگوں کی طرح تلاش کے سفر پر نکل گئے۔ ان کی یہ جدوجہد اب تاریخ کی امانت ہے۔ یہ لوگ پارٹی پر پارٹی بناتے چلے گئے۔ عوامی لیگ، آزاد پاکستان پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی۔ کٹی صاحب ان میں سے ہر ایک جماعت کے رکن رکین ہی نہیں بلکہ ان کا کردار شہ دماغ اور بے غرض معمار کا تھا۔ یہ جماعتیں بھی اپنے اپنے عہد میں کچھ نہ کچھ کر کے یا ناکردہ کاری کا تمغہ سینے پر سجائے معدوم ہو گئیں یا دشمنوں کے ہاتھوں تاریخ کا رزق بن گئیں۔ بائیں بازو کے اس تاریخی المیہ نے بی ایم کٹی جیسے کئی محنت کشوں کی دہائیوں کی محنت کو خاک میں ملا دیا۔ ایسے حادثات معمولی لوگوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، لیکن پرعزم اور نظریاتی لوگوں کے لیے اس طرح کی صورتحال وقتی طور پر پریشانی تو پیدا کرتی ہے، لیکن مایوسی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی۔ بی ایم کٹی کا تجربہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ عین انہی دنوں کی بات ہے جب میر غوث بخش بزنجو بائیں بازو کی سیاست کے اس المیے پر گہری سوچ بچار میں مصروف تھے تاکہ ایک تاریخی جدوجہد کو جوش و خروش کی تند و تیز آندھی میں گرد و غبار بننے سے بچایا جا سکے۔ اس عمل میں پی ایم کٹی کی شمولیت نے 4 چاند لگا دیے۔ بائیں بازو کی ایک بڑی اور مؤثر طاقت چھوٹے صوبوں سے تعلق رکھنے والے قوم پرست رہے ہیں۔ بائیں بازو کے بارے میں پاکستانی رائے عامہ کے بعض تحفظات ان پر مستزاد ان قوم پرستوں کی ملک کے بعض دیگر علاقوں اور ان میں بسنے والی لسانی اکائیوں کے بارے میں تند خیالی یا یوں کہہ لیجیے کہ تاریخ کے جبر تلے دبے ہوئے ان علاقوں کے لوگوں کا انداز فکر۔ ایک تجزیہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں نے مل جل کر بائیں بازو کی فکر کے فروغ کی راہیں مسدود کر دیں۔ اس مشکل میں میر غوث بخش بزنجو نے بڑے آدمیوں کی طرح ایک نیا تخلیقی راستہ نکالا۔ ان کا انداز فکر یہ تھا کہ پاکستان اور اس میں بسنے والی لسانی اکائیوں کے مسائل کا حل نہ محدود قوم پرستی میں ہے اور نہ وفاق پاکستان کی کمزوری میں۔ بس انہوں نے یہ سوچا اور پورے یقین کے ساتھ اس راہ پر بی ایم کٹی اس سفر میں ان کے سب سے مضبوط اور قابل اعتماد ساتھی تھے، جن کے ساتھ وہ فکری معاملات اور سیاسی حکمت عملی کے تمام تر پیچیدہ امور پر نہایت بے تکلفی اور مکمل ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکتے تھے۔ یوں ان بزرگوں نے نظریاتی سیاست کے ایک نئے اور شاندار سفر کی ابتدا کی۔ اس سفر کے دوران ان کے قدم ایوان اقتدار اور طاقت کی راہداریوں تک بھی پہنچے اور جیل کی تنگ و تاریک کوٹریاں بھی ان کی راہ میں آئیں۔ لیکن ان آزمائشوں کے دوران کوئی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں جو ان کے عزم و ہمت اور ثابت قدمی کی گواہی نہ دے۔ بائیں بازو کی جس سیاست کی طرح بزنجو صاحب اور کٹی صاحب نے ڈالی، وہ اپنے عہد کی نظریاتی سیاست میں نہایت ممتاز اور باوقار اس لیے ہے کہ قوم پرستی کی زہریلی فضا میں یہ پہلی
اور نمایاں مثال ہے جس میں میر غوث بخش بزنجو جیسے فرزند زمین و بلوچ قوم پرست اور بی ایم کٹی جیسے غیر فرزند زمین یعنی مہاجر کے درمیان ایک ایسے رشتے کی بنیاد پڑی جس نے تنگ نظری سے بلند ہو کر خالص جمہوری اور نظریاتی بنیادوں پر سیاست کی روایت قائم کی۔ آج بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس نے میر حاصل بزنجو جیسے قوم پرست بلوچ قوم پرست اور میاں نواز شریف جیسے شہری پنجابی کے درمیان ایک پختہ سیاسی تعلق کو جنم دیا ہے۔ یہ دعویٰ بے جا نہ ہوگا کہ یہ ایک بلوچ اور مہاجر کے درمیان جنم لینے والے رشتے ہی کا فیضان ہے جس نے اب بلوچوں اور پنجابیوں کو بھی ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ یہ واقعہ جدید پاکستانی سیاست میں ایک کرشمے کا درجہ رکھتا ہے جسے بزنجو صاحب کی راست فکری نے بنیاد فراہم کی۔ بی ایم کٹی اسی زندہ جاوید فکر کی سب سے مضبوط کڑی تھے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔